بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی میں ابھی چند ہی دن باقی تھے کہ میری ماں نے ایک عجیب سی بات کی۔ اس بات پر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی، ویسے تو تمہارے سسرال میں سب لوگ بہت اچھے ہیں، تمہاری ساس بھی ایک نیک عورت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دیور سے ہمیشہ بچ کر رہو۔ تمہارے دیور کی عمر 16-17 سال ہی ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں بیٹی کہ تم اس سے بچ کر رہنا۔ اماں کی یہ باتیں سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ میری اماں اس طرح کی تنگ نظر ہرگز نہیں تھیں۔ انہوں نے تو مجھے برقع پہننے سے بھی منع کیا تھا۔ میں شادی سے پہلے شرعی پردہ کرتی تھی۔ میری اماں کو اس پر بھی اعتراض تھا، لیکن اب وہ مجھے ہی میرے 16 سالہ دیور سے بچ کر رہنے کی ہدایت کر رہی تھیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے اپنی اماں کو کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی وجہ ہی ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن حالات ہی ایسے تھے، اماں کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ مجھے ان کی بات پر زیادہ دھیان دینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ پھر جب میری شادی ہونے لگی تو میری اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ جس دن میری شادی تھی، اماں بار بار میری طرف دیکھ رہی تھیں جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگیں بیٹی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، بس تم اپنا خیال رکھنا، دھیان سے رہنا، کبھی کسی سے فالتو بات مت کرنا، اپنے کمرے کو خالی وقت میں کنڈی لگا کر رکھنا۔ اماں کی اس طرح کی ہدایات میرا دل ہلا رہی تھیں۔ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو اماں؟ آخر کیا بات ہے، مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ میں نے ماں سے پوچھا تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تمہاری شادی ہے، اور شادی کے شروع کے دنوں میں عورت کو اپنا دل صاف لے کر ہی چلنا چاہیے۔ اگر اس کا دل پہلے ہی ڈر اور اندیشوں کی زد ہی چلنا چاہیے اگر اس کا دل پہلے ہی ڈر اور اندیشوں کی زد میں رہے گا تو وہ ہر وقت شک میں مبتلا رہے گی، کبھی بھی اپنے سسرالیوں پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ اماں کی باتیں بھی ٹھیک تھیں، بس انہوں نے مجھے محتاط رہنے کا کہا، لیکن وجہ نہیں بتائی کہ مجھے ایسا کیوں کرنا چاہیے۔ بہرحال میری شادی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کی رات میرا شوہر مجھے یہی کہے گا کہ اگر میرا دل جیتنا ہے تو میرے گھر والوں کو خوش رکھو، لیکن میرے شوہر کا رویہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا ہی پھیکا سا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم میں ہونا چاہیے ہوں۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتیں جو ساس کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں تاکہ گھر میں وہ وفاداری قائم کر سکیں۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ تمہارا شوہر میں ہوں، میری اماں نہیں۔ شوہر کی بات سن کر میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں ہر بات ان کی مانا کروں گی، اور ہمیں اپنی زندگی میں کسی کی دخل اندازی نہیں پسند۔ شوہر کی ساری باتیں سر آنکھوں پر، انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم میری ماں کو خوش کرنا یا پھر میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ تھوڑا سا میں نے بھی ذکر کیا تو وہ بالکل خاموش ہو گئے، اس قدر خاموش جیسے وہ اسے تو جانتے ہی نہ ہوں اور میں نے کوئی نازیبا بات کر دی ہو۔ بہرحال میں اپنے شوہر کی محبت میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان کا دل ہمیشہ جیت کر رکھوں گی، کبھی بھی ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی۔ میری ساس نے بھلے مجھ سے کوئی بات اگر کر بھی دی تو میں اس کی شکایت جا کر اپنے شوہر سے نہیں کروں گی۔ میں انہی اصولوں کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میری ساس باہر کھڑی تھیں۔ انہوں نے بڑے ہی حقارت والے انداز میں کہا، بیٹا تم تو بالکل بدل گئے ہو، بیوی کیا مل گئی؟ تم اپنی ماں کو ہی بھول گئے، اس ماں کو جس نے تمہیں پال پوس کر ورنہ آج تم کسی نالی میں پڑے ہوتے۔ ساس کا اتنا حقارت والا انداز دیکھ کر مجھے بہت برا بھی لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر نے کہا، اماں چاہتی ہیں کہ میں دروازہ کھول کر بیٹھوں، عجیب بات ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، زیادہ سے زیادہ یہ سب کچھ 2-3 دن چلے گا، اس کے بعد میں یہ دخل اندازی ختم کر دوں گا۔ میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میرا دیور اور میری ساس دونوں ہی اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی اس حرکت پر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دیور مجھے غور سے دیکھنے لگا، جیسے پہلی بار کسی خوبصورت عورت کو دیکھا ہو۔ بھابھی آپ تو بے حد حسین ہیں، بھیا کو آپ کیسے مل گئیں؟ اتنا کہہ کر میرا دیور عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا، جیسے وہ اپنی گھر کی عورت سے نہیں بلکہ گلی محلے کی کسی لفنگی یا آوارہ عورت سے بات کر رہا ہو۔
مجھے اس کا یہ انداز برا لگا، لیکن میری ساس بھی اس بات پر ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں بیٹی، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے تم جیسی حسین بہو ملی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے تھوڑا کم عجیب لگا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ میری حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ لوگ بہت اچھے ہیں جو کسی کے بارے میں بھی غلط بات نہیں کرتے اور میری بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر مسکرا دی۔ میری ساس نے مجھے لاکھوں ہزاروں دعائیں دیں اور پھر میرے کمرے سے چلی گئیں۔ میں ان سے بات کر کے خوش تھی۔ دل میں میرے امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید میرا سسرال واقعی میں بہت اچھا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی تعریف نہیں کی بلکہ سیدھا اپنی بہو کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اگلے دن یہ بات میں نے اپنی اماں کو فون پر بتا دی۔ اماں یہ بات سن کر چپ ہو گئیں۔ بیٹا، اپنی ساس سے بھی بچ کر رہنا، تمہارا دیور تو ہے ہی ایسا، اپنی ساس سے بھی تم بچ کر رہنا۔ ایسی عورتیں کسی بات سے بعید نہیں ہوتیں۔ مجھے اماں کی بات بڑی ہی منفی لگی تھی۔ حالانکہ میں اپنی ماں سے پیار کرتی تھی، لیکن میری ساس کے بارے میں ان کے خیالات بہت سخت قسم کے تھے۔ جو بھی بات کرتی اس میں ایک ہی ذکر ہوتا کہ تمہاری ساس اور دیور بہت ہی پہنچی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا، مگر کبھی بھی انہوں نے مجھے حقیقت نہیں بتائی۔ ہمارے ہاں رسم تھی کہ دلہن شادی کے دوسرے تیسرے دن اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور رات وہیں گزارتی ہے۔ آج بدھ کا دن تھا اور مجھے اپنی اماں کے گھر جانا تھا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ بیٹا جاؤ، جا کر میرے کپڑے درزی کو دے آؤ۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے میرے شوہر کو میرے ہی وقت پر باہر کیوں بھیجا، جبکہ وہ کسی اور وقت بھی انہیں کپڑے سلوانے کے لیے بھیج سکتی تھیں۔ لیکن ان کا رویہ تو عجیب ہی تھا، جیسے وہ مجھے میرے ہی شوہر سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میرا شوہر گھر سے جا چکا تو میری ساس میرے پاس آئیں اور بولیں، بیٹی جلدی سے تم اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤ، بعد میں شام زیادہ ہو جائے گی، اس لیے مغرب کے وقت نوجوان لڑکیوں یا نو شادی شدہ لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے انکار کر دیا، ماں جی میرا شوہر باہر گیا ہے، میں اکیلی تو نہیں جا سکتی، میرے اماں ابا کو بھی برا لگے گا کہ شادی کے بعد پہلی بار گھر آئی ہوں اور میرا شوہر ہی میرے ساتھ نہیں، سسرال سے بھی کوئی نہیں آیا۔ بیٹی تمہیں کیا میں کوئی بیوقوف یا پھر چھوٹی بچی لگتی ہوں؟ میں تو تمہیں اس طرح اکیلے تھوڑی بھیج رہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میری ساس نے میرے دیور کا نام لیتے ہوئے کہا تو میں چونک گئی۔ عفان کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں ماں جی؟ میرے اماں ابا کا گھر ہے، میرے شوہر کا جانا تو لازمی ہے۔ آپ عفان کو کپڑے درزی کے پاس بھیجنے کے لیے کہہ دیتی، میرا شوہر میرے ساتھ چلا جاتا۔ میں نے ہلکا سا شکوہ کیا، مگر میری ساس کے ماتھے پر تو جیسے کوئی بل نہیں پڑا۔ ارے بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اگر ابھی سے گلے شکوے کرو گی تو ہمارے گھر میں کیسے چل پاؤ گی؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ساس کی بات مانو، فرما بردار ہو کر رہو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو یقین مانو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی بیٹی۔ مجھے تو تم سے کوئی لالچ نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، ہے نا؟ میری ساس نے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت بھی مجھے میرے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں دے رہی تھیں۔ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ میرا چھوٹا بیٹا بہت اچھا ہے، اس جیسا تو کوئی نہیں، بڑا بیٹا تھوڑا لاپرواہ ہے۔ بہرحال ساس کی بک بک سننے سے اچھا تھا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی۔ میں نے عفان کے ساتھ ہی جانے کے لیے حامی بھر لی۔ عفان کی تو جیسے یہ سن کر آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ بھابی چلیں، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل پر مجھے بٹھایا اور میرے اماں ابا کے گھر لے کر جانے لگا۔ مجھے رہ کر اپنی ساس پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے مجھے میرے شوہر کے ساتھ بھیجنے کی بجائے میرے ہی دیور کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کے گھر گئی۔ میں نے امی کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ امی باہر دروازہ کھولنے آئیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میرے دیور سے سلام دعا کے بغیر مجھے اندر لے گئیں اور مجھے ڈانٹنے لگیں، تمہیں میں نے کتنی بار کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اپنے دیور سے بچ کر رہو، مگر تمہارے کان پر تو جیسے جوں تک نہیں رینگتی۔
تم ابھی اسی کے ساتھ آئی ہو، وہ بھی جب کہ تمہارا شادی کے بعد یہاں پر پہلا چکر ہے۔ کل آ جاتی، ہم نے کون سا کھانا کل بنا لیتے۔ میں نے جب جواب دیا تو اماں نے جوابی مجھے اتنی باتیں سنا دیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور بولی، بیٹی میں جو بھی کہتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہوں، تم خواہ مجھ سے بدگمان مت ہونا، میں تمہاری ماں ہوں، یاد رکھنا میں وہی بات کروں گی جس میں تمہارا بھلا ہوگا۔ تمہارے دیور کی عمر بے شک 16-17 سال ہے، لیکن تمہیں اسے دور رہنا ہوگا، وہ تمہارا محرم تو نہیں ہے نا بیٹی۔ اماں نے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ اماں، آپ نے تو کبھی محرم نامحرم کی بات ہی نہیں کی، اور اب آپ کو اچانک سے میرا دیور کھٹکنے لگا ہے۔ بیٹی، اس کی کوئی وجہ ہے تو کھٹکتا ہے نا، تم بلا وجہ کے سوال کر کے مجھے پریشان مت کرو، بس جو کہتی ہوں اتنا کر دیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں بلا وجہ روک ٹوک کے قائل ہی نہیں ہے۔ اماں کی یہی بات تو مجھے حیران کرتی تھی۔ اماں ویسے کھلے دل کھلے دماغ کی عورت تھیں، میرے 17 سالہ دیور کے بارے میں پتہ نہیں ماں ویسے کھلے دل کھلے دماغ کی عورت تھیں، میرے 17 سالہ دیور کے بارے میں پتہ نہیں کیوں اتنا منفی سوچتی تھیں۔ خیر سے میں نے سوچ لیا کہ میں اب اپنی اماں کے پاس 2-3 دن رہوں گی، کیونکہ مجھے میرے شوہر سے بھی شکوہ تھا کہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں فون کر کے یہ بات بتا دوں کہ میں اماں ابا کے گھر آ گئی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے کہ میرے بیگ میں میرا فون تو تھا ہی نہیں، وہ یا تو چوری ہو چکا تھا یا گم ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میرے فون میں کچھ ذاتی معلومات تھیں جنہیں میں کبھی کسی اور کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جب کہ میرا فون گم ہو گیا تھا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات فوراً اپنی اماں کو بتائی۔ اماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بیٹی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے، 100 بار کہا ہے کہ خود کو بچا کر رکھا کر آتی۔ اماں، اب اپنا لیکچر چھوڑیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ فون تو گم ہو چکا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں اپنا فون بلاک کرواتی ہوں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ اماں نے میری بات سن کر کہا کہ تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تم جس دیور کے ساتھ بائک پر آئی ہو اسی نے تمہارا موبائل چوری کیا ہوگا، لیکن تم اس سے پوچھنا مت، ابھی جاؤ اور سیدھا جا کر اسے کہو کہ تمہارا فون اس کے پاس رہ گیا ہے، وہ تمہیں واپس کر دے۔ اگر تم یقین سے کہو گی تو وہ تمہیں دے بھی دے گا، اگر تم ششو پن میں پڑی رہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس طریقے سے تم اپنا فون اس سے لے سکتی ہو۔ اماں نے مجھے بہت بار کہا کہ میں اپنے ابا کو ساتھ لے کر جاؤں، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، فون کے بغیر تو میں آج تک 1 منٹ نہیں رہی تھی۔ پھر میرا اتنا قیمتی اثاثہ میرا دیور لے کر چلا گیا۔ مجھے غصہ تو آنا تھا، ابا گھر آنے والے تھے، لیکن میں نے ان کا انتظار نہیں کیا، فوراً اپنے سسرال کی طرف گاڑی لے کر چلی گئی۔ میں رکشے پر تھی، میرا رواں رواں جیسے کانپ رہا تھا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ میرے دیور نے کسی طرح سے میرا فون کھول کر دیکھ نہ لیا ہو۔ خواہ کی باتیں سننا مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے اپنے سسرال والوں کے بارے میں اپنی دوستوں سے بہت ساری باتیں بھی کر رکھی تھیں، نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بات میرے سسرالیوں کو پتہ چلے۔ میں فوراً اپنے سسرال پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کو کنڈی بھی نہیں لگی تھی۔ میں فوراً دروازے کے اندر چلی گئی۔ میں نے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا۔ جب دروازہ کھول کر اندر گئی تو کوئی آواز بھی پیدا نہیں کی۔ میں نے دیکھا ڈرائنگ روم میں میری ساس اور میرا دیور بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ہنسنے اور کہکہوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں نے فون اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ میں فوراً ہی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ عفان، میرا فون دے دو۔ میری بات سن کر عفان کا تو جیسے رنگ پیلا پڑ گیا۔ بھابھی، آپ واپس کیسے آ گئیں؟ آپ کو تو میں اماں ابا کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ ہاں، چھوڑ کر آئے تھے، لیکن میرا فون تمہارے پاس رہ گیا، وہی فون لینے کے لیے آئی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے میرا اپنے فون کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں بیٹی، فون کے بغیر گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ میری ساس نے بڑی مکاری سے پوچھا تھا۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی تھی۔ بس اماں جی، اپنے شوہر سے بھی تو بات کرنا ہوتی ہے نا؟ لگتا ہے تم تو شادی سے پہلے ہی اپنے شوہر سے باتیں کرتی رہی ہو، اسی وجہ سے اب اتنی لگاوٹ ہے۔
نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر پہلے کی لگاوٹ ہو بھی تو شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد وہی لوگ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جن کو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں ہوتی، جو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر سے اسی لیے اتنی باتیں کرتی ہوں، ہر ایک بات، ہر ایک کام ان سے پوچھ کر کرتی ہوں۔ اچھا بھائی، ہمیں تو کبھی اتنی فلمی باتیں نہ آئیں۔ میری ساس یہ کہہ کر اندر چلی گئی، ان کا موڈ بالکل پھیکا ہو گیا تھا، میرا دیور بھی خاموش ہو گیا، دونوں میرے سامنے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے بھی کسی کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے دیور نے جان بوجھ کر میرا موبائل لیا تھا تاکہ وہ میرے کچھ راز جان سکے، اسی لیے میں نے اس کی کوئی بات بھی اپنے دل پر سوار نہیں کی۔ فون لے لیا اور سوچا کہ اب واپس جانے سے اچھا ہے کہ کل رات کو ہی چلی جاؤں گی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی، کہنے لگے کہ آئندہ تم عفان کے ساتھ گھر سے باہر مت نکلنا، میں تمہارے ساتھ جایا کروں گا، اگر میں گھر پر نہ ہوں تو میرا انتظار کر لینا، اور ویسے بھی تمہیں سب سے زیادہ میری اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھی نا؟ میرے شوہر کی بات سمجھی نا؟ میرے شوہر کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ان کو بھی میرا عفان کے ساتھ باہر جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل بجھ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتائیں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے اور بولے، آئندہ کے بعد تم اماں کی کوئی بات نہیں سننا، خاص کر عفان کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں عفان کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے باہر کا کوئی لڑکا ہوتا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ لیکن یہ کہتے کہتے میرے شوہر نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر سب لوگ مجھ سے کیا بات چھپا رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں آئندہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رہوں اور کبھی کسی کے سامنے نہ آؤں۔ میں اور میرا شوہر باتیں کر ہی رہے تھے، مجھے لگا جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے میں دروازے تک گئی اور دھم سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو پتہ چلا کہ عفان وہاں پر اپنے کان لگا۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میرے شوہر کو بھی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے عفان کی سخت بے عزتی کی اور کہا، آئندہ میرے کمرے کے باہر منڈلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عفان نے کہا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میں تو آپ لوگوں سے کھانے کا پوچھنے آیا تھا۔ وہ بڑی ہی مظلوم صورت بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے شوہر چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں شاید عفان کو ڈانٹنے کا افسوس تھا، لیکن پھر رات کو وہ واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مجھے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا بلکہ میرے دیور کی حقیقت بھی مجھ پر آشکار کر دی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا کام ہے، تھوڑا لیٹ آؤں گا، تم کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھنا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میں اس بات پر عمل کروں گی، سو میں نے ان کو مین دروازے تک بھی نہیں چھوڑا اور ان کے کمرے سے نکلتے ہی دروازے کو کنڈی لگا دی۔ لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، میری ساس نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی، بیٹی تم تھک گئی ہوگی، آج تم نے بہت غصہ بھی کیا، اپنے اماں ابا کے گھر گئی، واپس آئی، یہ لو دودھ کا گلاس پی لو، ابھی تمہارے لیے دودھ کا گلاس پینا بہت ضروری ہے۔ اماں جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس وقت یاد کیا۔ میں نے بظاہر ان کو محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن ڈرائنگ روم میں ان کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جو باتیں وہ کر رہے تھے انہیں جاننے کے بعد میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس اور میرا دیور کیا چاہتے ہیں اور ہر وقت ایسی حرکتیں کیوں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دودھ کا گلاس لے کر اندر کمرے میں رکھ دیا، انہیں یہی ظاہر کیا کہ میں پی لوں گی، پر میں نے دودھ کا گلاس پیا نہیں تھا۔ اچھا بیٹی بات سنو، دروازہ ذرا کھلا رکھنا، میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس کمرے سے چلی گئیں۔ میں نے سوچا کہ میں دروازہ تو کھلا رکھوں گی لیکن سوؤں گی ہرگز نہیں، شاید اس دودھ میں نشہ آور دوائیاں ہو جائیں گی۔ میں نے دیکھا اس دودھ سے عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں صاف سمجھ گئی کہ میری ساس کا مقصد کیا ہے۔ وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھیں، پر میں نے اس کی نوبت نہیں آنے دی۔ میں قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، اپنے سارے گلے شکوے اس کے سامنے رکھ دوں۔ سو میں نے وضو کیا، قرآن پاک لے کر مصلی پر بیٹھ گئی۔ 12 سے 1 بجے کا وقت تھا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے مجھے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا، بالکل اس طرح سے جیسے کمرے میں کوئی چور داخل ہوتا ہے۔ یہ عام انسان کے آنے کا انداز نہیں تھا۔ اس انسان نے ادھر ادھر دیکھا،
کمرے میں ہلکی روشنی تھی، میں نے ہلکی روشنی میں ہی قرآن پاک پڑھنا ہوتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کمرے میں میرا دیور آ رہا ہے تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں خاموش ہی رہی، قرآن پاک پڑھنے میں مصروف رہی۔ میرے دیور نے بستر پر ہاتھ مارا جیسے مجھے ڈھونڈ رہا ہو میرے دیور نے بستر پر ہاتھ مارا جیسے مجھے ڈھونڈ رہا ہو، لیکن ظاہر ہے میں وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے فوراً سے کمرے کی روشنی جلائی تو میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ آپ سوئی نہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، آپ اس وقت تک جاگ رہی ہیں۔ میں جاگوں یا سوؤں، میں اپنے کمرے میں ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے اسے سیدھی سیدھی بات کی تو دیور ہنسنے لگا۔ اچھا بھابی، مجھ سے ایسی باتیں کب سے کرنے لگ گئی ہو؟ پہلے تو بڑے پیار سے پیش آتی تھیں، اب کیا ہو گیا؟ کیا میں اچانک سے برا لگنے لگ گیا ہوں؟ آخر اس معصوم لڑکے نے کیا ہی کیا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا رویہ بہت برا لگا۔ یہ کیسی حرکت ہے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس وقت میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ مزید ہنسنے لگا۔ کیوں بھابی، آپ کو کیا میرا یہاں آنا اتنا برا لگا ہے؟ میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کو میں اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ جان بوجھ کر بچوں والی ادا آیا۔ تم خدا کے لیے یہ باتیں بند کرو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ میں نے اسے اپنا رتبہ یاد دلایا۔ تو کیا ہوا، بہن تو نہیں ہو نا؟ ویسے بھی میرا سگا بھائی نہیں ہے تمہارا شوہر، وہ تو میری اماں کا بھی سگا بیٹا نہیں ہے، سوتیلا بیٹا ہے۔ اسی لیے اماں چاہتی ہیں کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میں اماں کو کہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت چیز کو گھر سے کیوں جانے دینا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنا غلیظ ہاتھ میری طرف بڑھایا، لیکن جیسے اسے اندر سے کسی نے کاٹ لیا ہو، کوئی خاردار چیز جو اس کے اندر جا رہی ہو۔ وہ درد سے چلانے لگا اور بیٹھتا چلا گیا، زمین پر ایسے بیٹھا جیسے اسے کسی درندے نے کاٹ لیا ہو۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں قرآن پاک ہاتھ میں لیے چادر کیے کھڑی تھی۔ میرا دیور بڑے عجیب سے حلیے میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اللہ نے اسے کیسے رسوا کیا، میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بے غیرت، حرام خور، تجھے شرم نہیں آئی اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، امانت میں خیانت کرتے ہوئے؟ میرے شوہر نے اسے یکدم مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری ساس بھی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے آ کر فوراً مجھ پر الزام لگایا کہ یہ سب کچھ میری حرکت ہے، میں نے ہی عفان کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو خوب سنائی اور کہا، دوبارہ میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ میرے شوہر نے اس دن کے بعد سے مجھے وہاں نہیں رکھا۔ کہنے لگے کہ تمہاری اماں کو بھی پتہ تھا عفان میرا سوتیلا بھائی ہے، اسی وجہ سے وہ تمہیں بار بار منع کر رہی تھیں کہ اس سے دور رہنا، لیکن ہم تمہیں یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، پر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ میرے شوہر نے وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھا اور اسی رات اپنے ایک دوست کے گھر آ گئے۔ وہ اچھی خاصی نوکری کرتے تھے۔ عفان اور اس کی ماں کے پاس گھر جیسی نعمت تو تھی، لیکن گھر کو چلانے کے لیے خرچہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گھر میں رہتی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ سب سے یہی کہوں گی کہ ان مسئلوں کا حل ایک الگ گھر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔